وقال ربكم ادعوني استجب لكم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاک بی بی حضرت معصومہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کے حرم سے یہ پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں جو نورانی دعاؤں کا پروگرام ہے، اور مقصد یہ ہے کہ ان عظیم دعاؤں سے عوام الناس آشنا ہو جائیں اور ان کے جو گہرے مطالب ہیں ان کو بھی سیکھا جائے اور اپنے زندگی پر عملی ان چیزوں کو نافذ کیا جائے۔ تو یقیناً یہ دعائیں ہی انسان کو ولی خدا بنا سکتی ہیں، عاشق خدا بنا سکتی ہیں۔ بہت بڑا سرمایہ ہے نہ صرف دنیا میں بلکہ آخرت میں بھی قرآن کریم اور دعاؤں کے سوا قبر میں برزخ میں کوئی اور آپ کا ساتھی نہیں ہوگا۔ آئیے دعائے ابی حمزہ اسماعیلی کو شروع کرتے ہیں۔ دو چار جملے جو آپ یاد بھی کر لیں اور سمجھ بھی لیں، کیونکہ یہ مسلسل ایک کڑی دوسرے کڑی سے ملتی ہے۔ پہلی دعا کے جو دو جملے ہیں بہت ہی عظیم الشان ہیں، ان کو ملا کے اس کی شرح پہلے بیان کر چکے ہیں، دعا کو آگے بیان کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد محمد وعجل فرجهم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا رأيت مولاي ذنوبي وزعت جب اپنے گناہوں کو دیکھتا ہوں، اے میرے اللہ تو پریشان ہو جاتا ہوں میرے اللہ۔ وَإِذَا رَأَيْتُ كَرَمَكَ ضَمِعْتُ جب تیرے کرم کو دیکھتا ہوں میں امیدوار ہو جاتا ہوں۔ اب یہ بھی بہت معرفت کا جملہ ہے، کمال معرفت ہے، بہت عظیم نکتہ ہے۔ یہ عشق کا نکتہ ہے جو امام زین العابدین ہمیں سکھلا رہے ہیں کہ خدا سے اگر معافی بھی مانگو تو اس طرح سے مانگو۔ فَإِنْ عَفَوْتَ فَخَيْرُ رَاحِمِينَ
اگر تو میرے گناہوں کو بخش دے تو تجھ سے بڑھ کر رحم کرنے والا کون ہے۔ مگر امام سکھلا رہے ہیں کہ صرف ایک طرف نہ دیکھیں، عاشق دونوں طرف دیکھتا ہے، چاہے خدا بخشے یا نہ بخشے، ہمارا کام ہے دعا مانگنا۔ یہ بہت بلند معرفت کا جملہ ہے، اور واقعاً اس سے ظاہر ہوتا ہے عشق خدا۔ دوبارہ اس جملے کو سنیں تو اگلا جملہ جواب ہے۔ وَإِنْ عَفَوْتَ وَخَيْرُ الرَّاحِمِينَ۔ عام مسلمان بیچارہ یہی دعا مانگتا ہے، مگر امام بلندی کی طرف لے جا رہے ہیں کہ عاشقوں کی طرح دعا مانگو، ہاں ولی خدا کی طرح دعا مانگو، نہیں کہ عام مسلمان یہ کہتا خدا مجھے بخش دے، مجھے رحم کر دے۔ فَإِنْ عَفَوْتَ وَخَيْرُ الرَّاحِمِينَ۔ اے خدا اگر تو میرے گناہوں کو بخش دے تو تجھ سے بڑھ کر رحم کرنے والا کون ہے۔ مگر اب عشق کا جملہ سنیے، وَإِنْ عَذَبْتَ وَغَيْرُ ظَالِمٍ، اگر تو مجھ پہ عذاب نازل کرے گے تب بھی تو نے ظلم نہیں کیا، میں اس کے لائق ہوں، تو نے عدل سے کام لیا، اگر تو مجھ پہ عذاب نازل کرے۔ اللہ اکبر، یہ ہے عشق کی منزل۔ اے خدا اگر تو عذاب بھی نازل کرے تو تو نے ظلم نہیں کیا، میں گنہگار اس کے قابل ہوں۔ اسی لیے مومن جب بھی دعا مانگے، یہ نہیں کہ عذاب کی وجہ سے تیری محبت کم ہو جائے گی، اب یہ ہے مقام عشق سے امام سکھلانا چاہتا۔ فَإِنْ عَذَبْتَ فَغَيْرُ ظَالِمٍ، اگر تو مجھے جہنم میں پھینک دے میں وہاں بھی اعلان کروں گا میں عاشق خدا ہوں، میں عاشق رسول خدا ہوں، میں عاشق مولا علی ہوں، میں عاشق مظلوم حسین۔ جس دل میں عشق خدا ہو اسے جہنم کی آگ جلا نہیں سکتی۔ یہ نقطہ امام سکھلا رہا۔ جہنم کی آگ باشعور ہے، دنیا کی آگ بے شعور ہے۔ دنیا کی آگ میں بچہ بھی گر جائے جل جاتا ہے، جہنم کی آگ ایسے نہیں ہے۔ اگر مومن جہنم میں گر بھی جائے تو آگ بجھ جائے گی۔ جس دل میں عشق خدا ہے جہنم کی آگ میں طاقت نہیں کہ عاشق خدا کو جلا سکے، مگر یہ خلوص کی انتہا ہے۔ میرے اللہ اگر تو نے رحم کیا تو بھی مجھے منظور، اگر تو نے جہنم میں پھینک دیا تو بھی مجھے منظور ہے، جس میں تو راضی۔ اللہ اکبر، یہ مقام رضا ہے کہ خدا میری محبت میں کمی نہیں آئے گی۔ یہ عشق ہے اصل میں۔ اس جملے کو یاد کریں، وَإِنْ نَفَوْتَ فَغَيْرُ
خير الراحمين وإن عذبت فغير ظالم، اگر تو مجھ پہ عذاب نازل کرے تو بھی تو نے عدل کیا، میں اس کے لائق ہوں۔ لیکن اب دیکھیے آگے کا جملہ کیا، حجتی، اے خدا میری حجت کیا ہے، میری دلیل کیا ہے؟ سبحان اللہ، ایک ایک جملہ بہت بڑا درس ہے جس پہ گھنٹوں گفتگو ہو سکتی ہے کہ امام کی یہ دعا کتنی عظیم شان ہے۔ اللہ اکبر، میری حجت، میں کیا حیثیت رکھتا ہوں؟ امام ایک اور نکتہ بتا رہے ہیں، حجتی، گنہگار کی کیا دلیل ہو سکتی، کیا حجت ہو سکتی؟ حجتی یا اللہ فی جرعتی، اے خدا سر سے پاؤں تک گناہوں میں غرق ہوں، میں نے جرت کیسے کی تیرے دربار میں آنے کی؟ اگر گناہوں کو سوچتا نہ تیرے دربار میں آنے کی جرت کر سکتا تھا، نہ تجھ سے مانگنے کی، میں نے جرت کیوں کی میرے اللہ؟ مجھے معلوم ہے اگر مجھ جیسا گناہگار بھی تیرے در پہ آ جائے تو اسے تانا نہیں دیتا، تو اسے یہ نہیں کہتا اے گناہگار کس منہ سے مانگنے آئے ہو، کل ہی تو نے میری دربار میں میری توہین کی، گناہ خدا کی توہین ہے، لوگو گناہ نہ کرو، اپنے مولا یہ مہربان، اپنے خالق مہربان، اپنے رازق مہربان، اپنے رب رحیم کی گستاخی نہ کرو۔ مجھے معلوم ہے تو تانا نہیں دیتا، تو نے اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قرآن میں فرمایا جب گناہگار تیرے پاس توبہ کے لیے سبحان، اے میرے محبوب ان گناہگاروں کو تانا نہ دینا، پہلا کام یہ کرنا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ، ان گناہگاروں کو میرا سلام پہنچا دینا۔ اے میرے اللہ، یہ جرت میں نے اس لیے کی، اللہ اکبر، حجتی یا اللہ، حجتی یا اللہ فی جرأتی علی مسئلتک مع اتیانی ما تکرہ جودک و کرمک، تیرے جود و کرم نے مجھے ہمت دی کہ میں تیرے در پر آ گیا، وعدتی فی شدتی،
جب مصیبت میں گرفتار ہوتا ہوں اے خدا تیرے در پہ نہ جاؤں پھر کدھر جاؤں، تجھ سے نہ مانگوں پھر کس سے مانگوں، وعدتی فی شدتی مع قلت حیائی، مع قلت حیائی میں اقرار کرتا ہوں اگر باحیا بندہ ہوتا تو گناہ کے وقت حیا سے میں مر جاتا۔ اللہ اکبر، اقرار کرتا ہوں میں تیرا بے حیا بندہ ہوں، با حیا وہ ہیں جو خدا کے حضور میں گستاخی نہ کریں، با حیا وہ بندے ہیں جو اللہ کی توہین نہ کریں، میں بے حیا بندہ تیرا ہی نمک کھا رہا ہوں، تجھ سے ہی نمک حرام کر رہا۔ یہاں ایک حدیث سنیں، بڑی پیاری حدیث حیا کے بارے، اگر حیا نہیں تو ایمان نہیں۔ میرے اللہ اگر میں باحیا ہوتا تو کبھی تیری دربار میں گناہ نہ کرتا۔ خدا فرماتا ہے میرے بندے، یہ ان سے خطاب ہے جن کی عمر 50 سال 40 سال کے اوپر ہو گئی، بڑا پیارا خطاب ہے۔ خدا فرماتا ہے میرے بندے، اے پیر مرد، جب تو گناہ کرتا ہے میں چاہتا ہوں تجھ پہ عذاب نازل کروں، گناہ کی وجہ سے عذاب آتا۔ خدا فرماتا ہے پیر مرد جس کی عمر 40-50 سال کے قریب ہے، خدا ان سے خطاب کر رہا ہے، جب تو گناہ کرتا ہے میں چاہتا ہوں تجھ پہ عذاب نازل کروں، مگر جب تیری سفید داڑھی کو دیکھتا ہوں اے مجھے حیا آتی ہے، خدا کہہ رہا ہے اے مجھے حیا آتی ہے، تیری داڑھی کے بال سفید ہو گئے، میں کیسے تجھ پہ عذاب نازل کروں، تو بزرگ ہو گیا ہے، تیرے بچے ہیں، تیرے پوتے ہیں، تو نواز ہے، تو گھر کا بزرگ ہے۔ خدا فرماتا ہے مجھے حیا آتی ہے، او میرے بندے مجھے حیا آتی ہے، کیسے تجھ پہ عذاب نازل کروں، تیرے سر کے بال سفید ہیں، تیری داڑھی کے بال سفید ہیں، مگر اب خدا شکوہ کرتا ہے اے میرے بندے میں تجھ سے حیا کرتا ہوں مگر تو مجھ سے حیا۔ اللہ اکبر، میں تجھ سے حیا کرتا ہوں، میں تیرا خالق ہوں، میں تیرا رازق ہوں، میں تیرا رب ہوں، ہائے میں تجھ سے حیا کرتا ہوں مگر میرے بندے تو مجھ سے حیا کیوں نہیں کرتا؟ ما قلت حیائی
اے خدا میں تیرا بے حیا بندہ، میں تیرا نمک ناشناس بندہ ہوں، میں قلت حیا اگر با حیا ہوتا گناہ کے غم میں مر چکا ہوتا، کہ میں نے خدا کے محضر میں توہین کی، گستاخیاں کی، میں قلت حیائی، مگر میری حجت کیا ہے؟ وَرَعَفَتُكَ وَرَحْمَتُكَ، میری ساری امیدیں تیری رأفت اور رحمت میں ہے، تو رؤوف بھی ہے، تو رحیم